خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی وی ون سے براہ راست، اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں قرآن پاک کی ایک چند آیتوں کا ترجمہ، مختصر تفسیر بیان ہوتی ہے اور ایک خاص موضوع ہوتا ہے۔ آج کا موضوع ہے خواتین اسلام یا خواتین اور اسلام، اور اس موضوع پہ گفتگو کریں گے حضرت علامہ مفتی اسحاق مدنی صاحب۔ سیگمنٹ کا نام ہے کلام عشق۔ غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھ۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کو جب مکہ مکرمہ میں پریشان کیا گیا تو وہاں سے مسلمان اولاً ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے۔ جب حبشہ پہنچے تو ان ہجرت کرنے والوں میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھیں۔ جب آپ واپس تشریف لائی ہیں تو آپ نے جو خواتین اسلام قبول کر چکی تھیں ان سے پوچھا کہ قرآن پاک کے کچھ احکامات نازل ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بہت سارے احکامات آئے ہیں، کیا ان میں خواتین کے لیے کوئی خاص آیات اتری ہیں؟ تو کہا نہیں، خواتین کے لیے تو خاص آیات نہ اتری۔ تو آپ کی جب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری ہوئی اور آپ نے حبشہ کا سارا احوال بیان کیا تو کہا حضور ایک گزارش کرنی ہے آپ سے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا بات ہے؟ تو عرض کیا کہ حضور عورتیں تو بڑے خسارے میں، بڑے گھاٹے میں ہیں، سارے حکام مردوں کے لیے ہیں، ساری فضیلتیں مردوں کے لیے، ساری باتیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مردوں سے فرماتا ہے، عورتوں کے لیے تو کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی احکامات ہی نہیں ہے۔ جب یہ بات ذکر کی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کے لیے آیات کو نازل فرمایا۔ خاص طور پر سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 10 اوصاف خواتین کے اور 10 اوصاف مردوں کے بیان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجا والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ فرمایا کہ بے شک ایمان لانے والے مرد یعنی مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، اسی طریقے سے والمؤمنین والمؤمنات مومن مرد مومنہ عورتیں، اسی طرح فرمایا کہ والقانتین والقانتات فرما برداری کرنے والے مرد، فرما برداری کرنے والی عورتیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ 10 اوصاف اس آیت کے آخر تک اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے، اور جہاں مردوں کا نام ذکر کیا وہاں خواتین کا ذکر فرمائے۔ ان المسلمین والمسلمات، یعنی ادھر جو ہے وہ مذکر کا صیغہ، ادھر مؤنث کا صیغہ، مسلمین والمسلمات، مؤمنین مؤمنات، قانتین قانتات، صادقین صادقات، صابرین صابرات، تو 10 اوصاف ذکر فرمائے، اور پھر آخر میں فرمائے کہ اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ تمام مرد جن کے اوصاف بیان کیے گئے، یہ تمام عورتیں جن کی فضیلت ذکر کی گئی، اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تبارک و تعالی نے ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اب یہ آیت مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ خواتین کا بھی اسلام میں بڑا ایک کردار ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اسلام نے خواتین کو کیا عزت دی ہے، یا اسلام میں آ کر خواتین کو کیا حاصل ہو گیا، یا اسلام خواتین کے حقوق کی کیا بات کرتا ہے، بھئی اسلام تو کہتا ہے کہ عورتوں کو برقع پہنو، اسلام کہتا ہے کہ عورتیں اپنے گھر کے اندر مقید رہیں، اسلام کہتا ہے کہ مرد کی اطاعت کرتی رہے، اسلام کہتا ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر موجود رہیں، اسلام کہتا ہے کہ وہ برقع پہن لیں، وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ آئیے قرآن پاک پر۔ خاتون نے حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا، یہ وہ ہیں کہ جو حضرت جعفر بن ابی طالب ان کی جو ہے زوجہ محترمہ ہے، جب ان کا وصال ہوا تو ان کا نکاح حضرت صدیق اکبر سے ہو گیا، جن سے حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر جو ہے مطلب تولد ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب ادھر یہ معاملہ ہوا سارا، اس کے بعد یعنی محمد بن ابو بکر، اچھا اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ جب حضرت صدیق اکبر دنیا سے پردہ فرما گئے تو ان کا نکاح پھر حضرت علی سے ہو گیا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ پورا ایک سلسلہ، حضرت اسماء بنت عمیس ہی وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے حبشہ کا واقعہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے عرض کیا تھا، جب ان کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی تھی کہ حبشہ میں خواتین کو جب لے کے جاتے ہیں میت کو تو اس طریقے سے کھجور کی چھال سے اوپر چارپائی پہ رکھ دیتے ہیں اور اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں، تو جسم سے اندازہ نہیں ہوتا کہ مرد کی میت ہے یا عورت کی میت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مسکرائی تھی، کہا کہ آج سارا معاملہ میرے لیے آسان ہو گیا کہ اب رات کے اندھیرے کی وصیت تو میں نے کر دی تھی اپنے جنازے کے لے جانے کی، لہذا اب یہ معاملہ ہی میرا مکمل ہو گیا کہ ہوا چلنے سے یا جسم کی حیث سے یا کفن سے کوئی مجھے پہچان نہ سکے۔ تو یہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں۔ اب صحابیات تمام حضور کی بارگاہ میں نہیں گئیں، یہ ایک گئی ہیں تمام کی نمائندہ بن کر، اور حضور سے عرض کیا حضور عورتیں بڑے خسارے میں، عورتوں کو کیا ملا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کتنا کریم ہے کہ محبوب کریم کی بارگاہ میں آ کر ایک عورت نے سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے 10 اوصاف والی خواتین کا یہاں پہ ذکر فرما دیا کہ ان کے لیے سارا معاملہ، فرمایا کہ اعد اللہ لهم مغفرۃ
واحدا عظیما، یعنی مرد اگر ایمان والا ہے عورت بھی ایمان والی ہے، مرد اگر اپنی عزت کا تحفظ کرنے والی مرد روزہ دار عورت روزہ دار، جتنے اوصاف مردوں کے ذکر کیے جا سکتے تھے عورتوں کے ذکر فرمائے اجر میں تم سب برابر ہو. واہ واہ. کسی کے لیے یہ نہیں کہ مرد نیکی کرے گا تو اس کے زیادہ ثواب ہے، عورت کرے گی تو ثواب کم ہو گیا. سوائے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے، اس سے پیچھے آیت میں جاتے ہیں اگر ہم تو وہاں ازواج مطہرات کے لیے خاص بات بیان فرمائی گئی، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ إِلَّا وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين. باقی مرد نیکی کریں عورتیں نیکی کریں ان کو ایک اجر ہے، مگر ازواج مطہرات حضور کے حرم ناز میں داخل ہونے کی وجہ سے نیکی وہ ایک کریں گی، اللہ نسبت مصطفیٰ کی برکت سے دگنا اجر ان کو عطا فرمائے گا. تو یہ خواتین کے اعتبار سے یہ بات ہم نے اس لیے ذکر کی ہے کہ تاکہ ہماری جو مسلمان بہنیں ہیں خواتین ہیں وہ سمجھیں اس بات کو کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا بہت بڑا مقام ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام ہے، اور خواتین اسلام کو اللہ نے بہت زیادہ عزتوں سے نوازا ہے. بریک. مولایا صلی وسلم